بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید شہریار داؤد. آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل اور ان کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں. ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی ایک کتاب پر جس کو کہ دنیا کی عظیم ترین کتابوں میں سے، بلکہ عظیم ترین کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو کہ اللہ عز و جل نے اپنے کلام ہونے کا شرف بخشا. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو رہتی دنیا تک ساری کائنات کے انسانوں کے لیے بہترین ضابطۂ اخلاق ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب جس کا نام نامی اس میں گرامی القرآن المجید، القرآن الکریم، القرآن الحکیم، اور نہ جانے کتنے اس کے نام ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. میں ایک فضیلت سب سے پہلے حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اس کو ہم سمجھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اصل میں ہے کیا. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم کہ بلکہ اللہ عز و جل خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، دلوں کے امراض کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت. اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی اس رحمت یعنی قرآن مجید پر خوشی منائیں. یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں. یہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57. قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ یہ ہم نے وہ تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کے ملنے پر خوشی منانی چاہیے. اور اسی کے اوپر ہمیں یہ بھی پتہ چلا، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں. میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کی مانند ہے. وہ گھر نہیں بلکہ قبرستان ہے. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں قرآن کے ایک بہترین قاری، بہترین عالم دین مولانا محمد صدیق احمد عفاسی صاحب موجود ہیں. میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا. آئیے تعارف ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ شکر ہے مالک کا، الحمدللہ. میں حضرت علامہ مولانا شہریار داؤد صاحب کا بہت مشکور کہ حضرت نے اتنا خوبصورت موقع پر ہمیں مدعو کیا، اور میں ان کے جو فیس ٹی وی ہے ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے چینل پر موقع دیا. بہت اعلیٰ ہے. اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی بات ہو تو انشاءاللہ حضرت جیسے حکم فرمائیں گے ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. بس میں چاہوں گا کہ قاری صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں نور قرآن یعنی صوت القرآن یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے ہمیں مستفید فرمائیے، ہمارے دلوں کو گرمائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ
عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تبارک اللہ. اللہ عز و جل آپ کے اور قرآت کے اندر اللہ عز و جل اور برکتیں عطا فرمائے. ویورز اینڈ لسنرز، میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانے چاہتا ہوں. یہ ہم نے بہت مرتبہ سنی ہوگی لیکن آج ایک اور اینگل سے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اس روایت کو بیان کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن مسعود کا نام بہت اوتھینٹک ہے. آپ کو معلم الصحابہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یعنی ان کے استاد تھے، اور یہ حدیث کے ایک مستند ترین راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ جس نے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلے میں، اس ایک حرف کے بدلے میں نیکی ہے، اور اس ایک نیکی، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف. گویا صرف الف لام میم پڑھنے سے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اندراج ہو جاتا ہے، 30 نیکیاں نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں. تو جو لوگ قرأت قرآن کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین وہ اس کی بڑی مطلب اس کی کتنی برکتیں ہیں. کیا فرمائیں گے قاری صاحب؟ کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیے، آپ کا کیسے شوق بڑا قرآن کی تلاوت کی طرف آنے کا؟ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. اے اللہ، میں ایک اس کے لیے چھوٹا سا مثال پیش کرتا ہوں. ایک واقعہ لکھا گیا ہے، تقریباً 1957 وغیرہ کی بات ہے، کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہوتے تھے تو لوگوں کے پاس آتے جاتے تھے، اور وہ لوگ کو فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ 2-3 بندوں کو وہ مسلمان کرتے تھے، اللہ ڈیلی روزانہ. کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اتنے میں ایک آدمی کی آن ہوئی، وہ ان کے پاس حاضر ہوا اور کچھ واقعات ذکر کیا اور کہنے لگا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت نے وجہ پوچھی، اور جو بھی آتا تھا حضرت پوچھتے آپ کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ تو وہ اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیتے تھے حضرت. تو سارے اندراج کے بعد، باتوں کے باوجود اس نے کہا کہ میں ایسا مسلمان ہوا کہ ان کے ایک دن کہیں سے دوستوں کے پاس جانا تھا، اور وہ لڑکا فرانسیسی تھا. اچھا، سب سے بڑا گلوکار، وہاں کا مشہور گلوکار تھا. اچھا. اس نے کہا کہ زاک نام تھا اس کا. اس نے کہا کہ میں بہت بڑا گلوکار ہوں، سنگر ہوں. ایک لہن ہوتا ہے ہر چیز کا، جس طرح موسیقی ہوتی ہے ریدم ہوتا ہے، ریدم. اس طرح قرآن کا اپنا ایک لہن اور وہ پڑھنا پڑتا ہے، اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو وہ واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں ایک دوستوں کے پاس دعوت پر گیا سعودیہ میں. کہ جب میں نے دعوت کا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے کچھ سن رہے تھے. کہتے ہیں میں نے اس کا ردم سنا، اللہ حیران ہوا. میں نے کہا کہ میں تو خود گلوکار ہوں، اتنا بڑا مشہور، دنیا کا سب جانتے ہیں مجھے، اور یہ ردم جو ہے یہ مجھے کچھ ایسا لگا کہ میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایسا ردم ہے کہ ساری دنیا اکٹھے ہو جائے یہ ردم نہیں بنا سکتا. واہ واہ واہ. تو کہنے لگے کہ یہ ردم کیسے ہے؟ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ خاموش ہو جائیں ایک مرتبہ، کیونکہ قرآن تلاوت چل رہی تھی. جب خاموش بیٹا، اس سے پھر نہیں رہا گیا. پھر پوچھا یہ کیا ہو، آپ کیا سن رہے ہو؟ یہ کون سا ردم سن رہے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ کون سی موسیقی سن رہے ہو؟ کیونکہ وہ تو گلوکار تھا، اپنی زبان بولتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ویٹ کرے. اب
کچھ دیر کے بعد جب تلاوت ختم ہوئی بند کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. واہ واہ سبحان. وہ کہتے ہیں پھر 1970 میں اس کا انتقال ہوا. کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ بہترین مسلمان ثابت ہوا واہ واہ. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے ہاتھ تو اسلام قبول کیا اور ساری زندگی ایسا پکا مسلمان بنا کہ آخر دم تک قرآن پر چلتا رہا. واہ واہ واہ. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہی ردم چلتا ہوا یہی رہا. چلتا آ رہا ہے. اور وہ سورہ جن کے اندر بھی ہے نا کہ شروع کی آیات کے اندر ہے نا کہ قرآن مجید کی جب رسول کریم علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے تو وہاں سے ایک جنوں کا گروہ گزرا. انہوں نے جب قرآن مجید کی یہ تلاوتیں آیات سنی تو کہنے لگے یار یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ ایسا عجیب کلام ہے کہ یار اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور وہ سارے کا سارا گروہ مسلمان ہو گیا. اس قسم کی اور خوبصورت باتیں ہم آپ سے مزید شیئر کریں گے ویورز اینڈ لسنرز، لیکن ہمیں جانا ہے ایک مختصر سے وقفے پر. حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد اور قرآن مجید کی مزید خوبصورت باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز اینڈ لسنرز، آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ. یہ بھی روحانی مسائل ہیں. قرآن مجید فرقان حمید یہ ہماری روحوں کی غذا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، یار جاؤ تم کو تمہاری غذا مبارک. مومن کی روح کی غذا قرآن مجید کی تلاوت ہے. اور ابھی بات ہوئی ردم کی. قاری صاحب یہ جو آپ نے ردم کی بات کی ہے، قرآن مجید میں ہم کو جا بجائے ایسی خوبصورت ردم ملتی ہے، سیکوینس ملتا ہے، قافیہ ملتا ہے، ایک ایسا خوبصورت طرز کلام ملتا ہے. ذرا کچھ بیان فرمائیے نا، کیا آپ اس میں کچھ ایسی ردم کی آیتیں سنائیں نا ہمیں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. واہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللہ اکبر. سبحان اللہ. والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. واہ واہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. قرآن مجید کی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک خاتون تھی غیر مسلم، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے 4 آیتیں ایسی سنی قرآن کی کہ جب میں اس پر ریسرچ کرنے گئی تو میں مسلمان ہو گئی. اور اس پر باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھ دی. کتاب کا نام ہے اونٹ، دی کیمل. اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے. کیا آیتیں ہیں؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق فرمایا، آسمان کو کیسا اونچا کیا، پہاڑوں کو کیسے نصب کر دیا اور زمین کو کیسا ہموار کر دیا. کہہ رہی ہے یہ 4 آیتیں میں نے پڑھی
اور میں یہ 4 آیتیں پڑھ کر اس کے اوپر غور کرنے لگی تو مجھے پتا چلا خالی اونٹ کے اوپر جو اللہ نے فرمایا، تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا تکلیف فرمایا، کہ اونٹ جب بیٹھتا ہے اس کا پیٹ زمین سے اوپر ہوتا ہے. کیوں؟ یہ ریگستانی جانور ہے، اگر یہ زمین سے چپکتا ہوتا تو یہ اس کی تپش سے ہی ہلاک ہو جاتا. اس کے اونٹ کے بال جو ہے نا جسم کے اوپر وہ ایسے کراس ہیں کہ اونٹ جب اس کے اوپر اونٹ کے اوپر وہ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو وہ اس کی کھال کے اوپر نہیں جاتی، وہ اتنی ٹیڑھی اور ایسی اینگل سے اس کے بال ہیں کہ وہ اس کے اوپر لگ کے وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں اور اس کی کھال کو گرم ہونے سے بچاتی ہیں. آنکھیں بند کر کے بھی اونٹ دیکھ سکتا ہے. اونٹ کی پلکوں کے اوپر ایسے اللہ تعالیٰ نے وہ کینچیاں سی بنا دی ہیں کہ یہ آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں کے آگے اس کی پلکوں کا جالا آ جاتا ہے، جالی لگ جاتی ہے، اور وہ ریت جو صحرا میں اڑتی ہے اس کی آنکھوں میں نہیں جا سکتی، اس کو اندھا ہونے سے بچاتی ہے. اور اس قسم کی بے شمار اس نے اگلے اونٹ کے جو ہے نا اگلے پیروں کے جو گھٹنے باہر نکل آتے ہیں، پیچھے سے پیچھے نکل آتے ہیں. اس کے اوپر کیا حکمت ہے، وہ سب حکمتیں اس خاتون نے، ڈاکٹر نے الحمدللہ ریویل کی، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہوئی. اور آج بھی الحمدللہ وہ ڈاکٹر صاحب حیات امریکن ہیں اور اس وقت خوب اسلام کی ترویج اور ترغیب کر رہی ہیں. میں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہوگا کل قیامت کے دن قرآن مجید اس شخص کی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. اور ایک حدیث میں نے سنی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قبر کے اندر جو سب سے زیادہ جس کی سفارش مانی جائے گی وہ قرآن مجید ہے مردے کے حق میں. تو قاری صاحب یہ قرآن مجید کی تلاوت کیا عجیب چیز ہے، بدقسمتی سے آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے. کیا کچھ اپنے سننے والوں کو آپ بتائیں نا قرآن مجید کی تلاوت. بات کہیں میں نہیں ہے، پہلے اس پہ آتا ہوں، پھر جہاں کرنا ہے اس پہ آ جاتا ہوں. افریقہ نے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک امام صاحب کسی کی دعوت پہ گھر چلے گئے. وہ لوگ منتیں کرتے ہیں، امام صاحب آپ دعوت کے لیے جائے، دعوت کے لیے جائے. امام صاحب جب دعوت کے لیے چلے گئے، انہوں نے دعوت کھائی، وہاں کچھ رقم پڑی ہوئی تھی. امام صاحب نے رقم اٹھائی اور قرآن شریف کے اندر رکھ کے اور وہاں اوپر رکھ دیا. اب گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں پورا گھر چھان بین مارا، ایک قرآن رہ گیا، باقی سارے جگہ دیکھے کہیں پر وہ پیسے نہیں ملے. اب بیوی پریشان، شوہر پریشان، پیسے گئے تو گئے کہاں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ امام صاحب چور ہے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اٹھا کے لے گئے. انہوں نے کہا ایسے کام کرتے ہیں کہ اگلے سال پھر بلاتے ہیں امام صاحب کو. امام صاحب کو جب پھر بلایا گیا اور امام صاحب جب کھانا کھا کے جب بات کرنے لگے، ہم کلام ہونے لگے، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب، امام صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، نہیں چاہیے لیکن اسے دل میں آ رہا ہے، بہت پریشان ہے، کہنا چاہتا ہے آپ سے کہ آپ نے پچھلے سال جب آئے تھے کہ اپنے کھانا کھایا تھا، یہاں کچھ رقم پڑی ہوئی تھی، وہ رقم ہمیں نہیں مل رہی، اگر آپ اٹھا کے لے گئے بتا دیجیے ہمیں. امام صاحب نے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا ان کو پڑا کہ وہ پیسے، کہہ رہے آپ نے کہاں کہاں چاند بین مارا، کہ پورے گھر کے اندر، کہہ رہے وہ پیسے تو قرآن کے اندر رکھے ہوئے ہیں. مطلب پورا سال قرآن کو کھول کر ہی نہیں دیکھا انہوں نے، اور پورا سال قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا. کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے ہمارا حال جی. واقعی قاری صاحب نے بہت اہم بات کی ہے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ یہ قرآن کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں ہزاروں گھنٹے ہوتے ہیں، غالباً 6000 گھنٹے کتنے ہوتے ہیں، منٹس ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ 5 منٹ بھی تلاوت کر لے، صرف 5 منٹ جی، تو میرے خیال سے یہ 5 منٹ ملنا، 10 منٹ ملنا، ہم تو دنیاوی چیزوں کے لیے ہم آرام سے لے لیتے ہیں، اپنے معاملات کے لیے چلے جاتے ہیں، دیگر کاموں کے لیے نکال جاتے ہیں. اگر بندہ کم از کم 5 منٹ نکالے اور روزانہ 1 رکوع 2 رکوع تلاوت کرے تو میرے خیال سے مشکل نہیں ہے. اگر کسی کو نہیں آتا، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ تجوید کا لحاظ نہیں رکھتے، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ بھی اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے پڑھتے ہیں، بس پڑھتے رہتے ہیں. وہی نا قرآن کو چاہیے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ شرماتے ہیں، قرآن میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، چاہے استاد کی عمر چھوٹی ہو یا بڑی ہو. آپ نے قرآن سیکھنا ہے، آپ بیٹھ جائیں قرآن پڑھنے کے لیے. عمر ضروری نہیں ہے، عمر شرط ہی نہیں ہے. میں نے اس دن ایک دیکھا کہ بندے کو 85 سال کی عمر میں وہ عالم بنا، اللہ، اور 8-10 سال کا علم ہے، 85 سال کی اس کی عمر ہے، تو مطلب 70 میں اس نے شروع کی ہوگی، 70-82 میں شروع کی ہوگی، تو وہ اس عمر میں وہ عالم بن سکتا ہے. ہمارے جاننے والے ہیں سوات میں، اس کی کافی بڑی عمر، داڑھی سفید ہے، اس کے استاد جتنے بھی ہو میرے تقریباً ہم عمر ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں، مجھے مارتے بھی ہیں لوگ. ایک ناتخواں بھی ہے وہ، تو مجھے پروگرام میں ملا، مجھے کہا کہ وہ
مجھے مارتے بھی ہے، مرغا بھی بناتے ہیں، اچھا۔ کہ میں سب برداشت کر رہا ہوں اللہ، صرف قرآن کی برکت سے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج ویورز اینڈ لسنر آپ نے کتنی اچھی اچھی باتیں سنی کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا ایک 75 سال کا شخص جو 85 سال کی عمر میں جا کے عالم دین بھی بنا اور اپنے چھوٹی عمر کے استادوں سے مار بھی کھاتا رہا، مرغا بھی بنتا رہا۔ یہ ایک اسلام کا حسن ہے، یہ ایک اسلام کی بہت بیوٹی ہے کہ اس میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بس جاتے ہوئے آپ سے صرف اتنی بات عرض کروں گا، ہمارے وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ قرآن مجید سے، اس کی تلاوت سے اپنے گھروں کو روشن کیجئے، منور کیجئے، کہ جو اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور نہیں کرتے، میرے آقا نے فرمایا وہ قبرستان کی مانند ہے۔ ہم اپنے گھروں کو اگر خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، آج ہر ایک کہہ رہا ہے ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، یہ صرف اور صرف قرآن مجید کو چھوڑنے کی میں ایک وجہ چھوٹی سے سی مثال لیتا ہوں، مختصر۔ ہاں مختصر۔ میری امی ہیں، تقریباً اس کی عمر کافی زیادہ ہے، قاعدہ نہیں پڑا ہوا، کبھی کبھی رات کو اٹھتی ہے، وہ سورہ یاسین پڑھتی ہے، شروع کی ہے، وہ مجھ سے پڑھتی ہے تو کہتی ہے کیا لکھا ہوا ہے، میں پڑھاتا ہوں، اس کو پڑھتی رہتی سبحان ہے۔ اللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، عمر نہیں دیکھو، بچہ اور بوڑھا نہ دیکھو، بیٹا اور باپ نہ دیکھو، بس شروع کر دو پڑھنا آج سے۔ شروع کرو، بس یہی آج ہمارا آپ سے میسج ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، کھولیے قرآن مجید، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیے، یہی ہماری قبر کو روشن کرے گا۔ اجازت دیجئے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنا دعاؤں میں بہت یاد رکھیں گے اور اپنا بھی بہت خیال رکھیے گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔